حدیث نمبر ہے 372۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے، گوز مارتا جاتا ہے، بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز نہ سنے اتنی دور چلا جاتا ہے، اور پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، حتیٰ کہ اقامت بھی مکمل ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، وہ باتیں جو اس کو یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ اچھا جی، اب شیطان تو ایک ہی ہے، اذان پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ہر بار کیسے بھاگتا ہے؟ یہاں سے مراد وہ ہے اس علاقے کا جو شیطان ہے وہ بھاگتا ہے، اور دوسری مراد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جیسے کہ ہم سورہ ناس کی تفسیر میں بھی پڑھ چکے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو وسوسے پھونکتا ہے، برائی پہ اکساتا ہے، تو جس کو ہمارے ہاں ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ہمزاد کہا جاتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ آگے چپک جاتا ہے، جو اس کو چھوتا ہے تو اس سے پھر وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ چیختا ہے، پھر وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو پتا ہوتا ہے اس کو یہ بات ہے یہ بات ہے، یعنی جو جو حالات جو جو واقعات جو جو علم آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آ کے ساری باتیں آپ کو دہرانے لگتے ہیں کہ یوں بھی کہو یوں بھی کہو یوں بھی کہو، فلاں بات بھی یاد کرو فلاں بھی یاد کرو، ورنہ شیطان غائب نہیں جانتا، ٹھیک ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس لیے ہر بات سے ہر معاملے سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے، اور نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ دھیان بٹانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور آپ کو ہر وہ بات یاد دلاتا ہے جو کہ آپ بھول چکے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اتنا غالب آتا ہے وسوسے ڈالنے میں کہ انسان بھول ہی جاتا ہے اس نے نماز میں کیا پڑھا، یا پھر یہ بھول جاتا ہے کہ کتنی نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا گیا تھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا تھا ہاں، لیکن وہ میرا تابع ہو چکا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا، یعنی مسلمان ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فرما بردار ہے اور نیک کام کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کرے اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہمارا شیطان بھی ہمارے لیے ہمیں نیک ترغیب دینے والا ہو جائے، تو پھر کیا ہی کہنے، ہم تو پھر نیک ترین نہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت ہمیں توجہ سے اذان کا جواب دینا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اذان کے وقت شیطان بھاگ جاتا ہے، اس قدر خوف زدہ ہوتا ہے کہ گوز مارتا ہوا، اس کو عربی میں کہتے ہیں گیس خارج کرنے کو گوز مارنا، ٹھیک ہے، وہ اس کی گیس نکلتی چلی جاتی ہے اور وہ بھاگتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ بھاگ گئے تو پھر آپ اذان دھیان سے سنیں۔ اب آپ شیطان پہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے مجھے اذان سننے سے روکا، ٹھیک ہے، آپ نیکی کا پورا موقع ہے، ہم کیا کرتے ہیں نماز اذان کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں، کیونکہ اذان میں تقریباً 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اتنی دیر ہمارے پاس کہاں صبر ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ سے سنیں۔ لیکن بہرحال ہمیں اس وقت اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، اور اذان کے جواب کے اگلے ہم حدیث میں طریقے پڑھتے ہیں۔